نماز جتنی نبی نے بتائی، عصر میں کتنی جتنی نبی نے بتائی، مغرب میں کتنی جتنی نبی نے بتائی، تراویح کتنی پڑھیں 20 یا 8، نہ تیری 8 نہ میری 20، جتنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ میرے بھائیوں، یہ نماز پڑھنے جا تو رہے ہو، لیکن یہ عقیدہ دل میں رکھو کہ ہم رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھیں گے۔ نماز سے پہلے وضو سے پہلے پاکی، آپ خود پاک ہوں پہلے، اور پھر چھوٹی ناپاکی کیا ہے؟ وضو بنا کر چھوٹی ناپاکی کو دور کر دو، اس کے بعد جائیے آپ نماز پڑھنے کے لیے۔ اور یہ عبادت کیسے کریں گے؟ جب آپ وضو بنا کر گھر سے مسجد کی طرف نکلیں گے تو اللہ تعالی ہر ایک قدم پر تمہیں ایک نیکی دے گا، ہر قدم پر ایک نیکی اور ایک گناہ معاف بھی ہوگا۔ جیسے ایک قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف، دوسرا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف، تیسرا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور پھر ایک گناہ معاف، چوتھا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے جاتے تھے، ان کا گھر مسجد کے قریب تھا، لیکن پھر بھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا اتنے نزدیک مسجد ہے اور تم جلدی نہیں آتے ہو، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہی حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر ایک نیکی ملتی اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ میں اس لیے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا ہوں تاکہ میرے قدم کی گنتی زیادہ ہو جائے، مجھے نیکیاں زیادہ مل جائیں اور میرے گناہ زیادہ سے زیادہ مٹ جائیں۔ تو میرے پیارے ساتھیو، یہ آپ کو تبھی ملے گا جب آپ گھر سے وضو بنائیں گے، اور وضو بنانے کے بعد جب گھر سے نکلیں گے تو حالت وضو کا ثواب اور وضو میں نماز کے لیے جو قدم اٹھیں گے یہ باوضو ہو کر جب اٹھیں گے تو اس پر اور زیادہ ثواب۔ تو اللہ کو پہلے سب سے بڑا مانو۔ جنہوں نے اللہ کو سب سے بڑا مان کر اپنا کاروبار اپنا بزنس بند کر دیا، وہ مسجد کی طرف جائیں۔ مسجد کی طرف جانے والوں، اگر اللہ کے لیے عبادت کرنے جا رہے ہو تو ٹھیک، ورنہ مت جاؤ۔ اور اللہ کے لیے عبادت کرنے جانے والوں، اگر یہ عبادت جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرنا ہے تو ٹھیک۔ اب یہ 3 چیزیں بتانے کے بعد اب کہا جا رہا ہے، سنو، یہ 3 چیزیں، اللہ کو سب سے بڑا مان لیا، اور عبادت اللہ کے لیے کرنے جا رہے ہیں، اور یہ عبادت نبی کے طریقے پر کرنے کا ارادہ ہے، نبی کے طریقے پر، نبی نے جیسے بتایا ہے۔ شاباش بیٹا، لے لو ہم بیٹھ گئے، لو۔ یہ لڑکا آگے چل کے کیا بنے گا بتائیے تو؟ ارے کچھ نہیں، اس کے گھر والوں نے بھیجا فوٹو لے کے آؤ۔ اتنا ہم آپ جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں نا، اس کا میں ہیڈ ماسٹر رہ چکا ہوں۔ یہ بچہ کیا جانے بیچارہ فوٹو لے کے، اس کو کس نے بھیجا ہم لوگ سب سمجھ رہے ہیں۔ چلو، تو ہو گیا بیٹا؟ ویڈیو بنا رہے ہو کیا؟ یہ سب بن رہی ہیں، ارے آج کل کے بچے، ابھی شادی کر دو تو 2 بچوں کا باپ بن جائے گا۔ یہ آج کل کی اولاد ہے بھیا، آج کل کی اولاد۔ تو میرے بھائیو سنو، 3 چیزیں بتائی گئی، اس کے بعد پہلے اللہ کو سب سے بڑا مانو، دوسرا جب اللہ کو بڑا مان لیا تو عبادت اللہ کے لیے کرو، اور عبادت جب اللہ کے لیے کرنے کا پورا عزم ہو گیا تو یہ عبادت رسول اللہ کے طریقے پر کرو، نبی کے طریقے پر، رسول کے طریقے پر۔ کچھ نہیں چلے گا تیرا۔ نبی نے 1 رکعت میں 1 رکوع کیا، 1 ہی کرنا ہے۔ نبی نے 1 رکعت میں 2 سجدے کیے، 2 ہی کرنا ہے۔ نبی نے ظہر میں 4 پڑھی، اگر تو 6 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ نبی نے مغرب میں 3 پڑھی، اگر تو 4 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ نبی نے فجر میں 2 پڑھی، اگر تو 3 یا 4 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ نماز اتنی ہی پڑھنا ہے جتنی جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ طریقہ نبی کا مانتے ہو تو اب یہ 3 چیزیں جب تم نے مان لی تب کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، اب آؤ نماز کے لیے۔ دیکھا نماز کے لیے کب بلایا جا رہا ہے؟ پہلے یہ 3 باتیں جب بتا دی گئیں اور آپ کے دماغ میں ڈال دی گئیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، اذان کا یہ فلسفہ اور یہ مقصد آج سے پہلے آپ نے کس سے سنا تھا؟
ہمیں تو یہ معلوم تھا کہ نماز اذان ہو رہی، چلو نماز پڑھنا ہے، نماز کے لیے اذان ہو رہی نہیں، نماز کے وقت کو بتانے کے لیے گھڑی کافی ہے، نماز کے وقت کو بتانے کے لیے آج کل ٹائم موبائل بتلا رہا ہے، نماز کا وقت بتانے کے لیے اذان نہیں ہے، اذان اللہ کو سب سے بڑا بتانے کے لیے اور عبادت اللہ کی بتانے کے لیے اور طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا بتانے کے لیے یہ اذان دی جا رہی ہے۔ جب یہ تین چیزیں آپ نے ایکسپٹ کر لی، قبول کر لی، تب کہا جا رہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اب یہ نماز تمہیں بھلائی پر پہنچائے گی، یہ نماز تمہارے لیے بھلائی کا راستہ کھولے گی، اس لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ ایسی نماز پڑھ کر بھلائی پر، بھلائی کے لیے آؤ، بھلائی کے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ یعنی جب اللہ کی عبادت کرو گے اور رسول کے طریقے پر کرو گے تو یہ نماز تمہارے لیے بھلائی کا راستہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ۔ اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے اور رسول کے طریقے پر نہیں ہے تو یہ نماز بھی نہیں ہے اور بھلائی بھی نہیں، بھلائی بھی نہیں۔ اس کے بعد پھر لاسٹ میں پھر کہا جا رہا ہے اے لوگوں ایک بار پھر سن لو، اب تک اگر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو تو ایک بار پھر سن لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آخر میں یہ جملہ کہہ کر پھر دماغ میں بھر دیا کہ پھر سوچ لو، اب بھی گھر میں رہنا ہے، اب بھی دکان پہ بیٹھنا ہے، اب بھی بزنس کرنا ہے، اب بھی سروس کرنا ہے، اب بھی آفس میں رہنا ہے۔ لاسٹ میں پھر سن لو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اگر آفس کا مالک نکال دے گا نکال دے، کیونکہ روزی وہ نہیں دیتا ہے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آفس میں بیٹھے ہو، اس سے روزی روٹی چل رہی ہے، پرائیویٹ جاب ہے، اچانک آگ لگ گئی، آپ کے دونوں ہاتھ جل گئے، اب کیا کرو گے بتائیے؟ اب کیا کرو گے؟ اچانک بلڈنگ ٹوٹ گئی، گر گئی، دیوار گر گئی، یا ہم پھسل گئے، ہمارے دونوں پیر ٹوٹ گئے، اب کیا کرو گے؟ آپ تو آفس کو سب سے بڑا سمجھے تھے نا، اس لیے تو نماز پڑھنے نہیں آئے تھے، اب کیا کرو گے؟ صحتک قبل مرضک، اپنی تندرستی کو، اپنی جوانی کو، اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لے اور اللہ کی عبادت کر لے۔ تصور کرو، اذان کا مقصد یہ ہے، اس لیے ہوتی ہے یہ اذان، اس لیے دی جاتی ہے یہ اذان، تاکہ اللہ کا سب سے بڑا ہونے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے اور اللہ کی عبادت کرنے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے، اور عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے۔ دنیا میں بہت سے نبی آئے، سنیے، اور ہر نبی پر نماز فرض تھی، ہر نبی پر نماز فرض تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔